ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. اور آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں اپنے ایک ایسے مہمان سے ہو میڈ اس پراؤڈ ان مینی اچیومنٹس جو کہ ان کے پاس ہیں. بیسٹ کلائمبر ایوارڈ 2021 بھی ان کے پاس ہے. فرسٹ پاکستانی ہائیسٹ گریڈ راک کلائمبر ہیں 2020 کے. نیشنل چیمپئن 3 دفعہ جیت چکے ہیں 2021, 23 اور 24 میں. اور نیشنل کلر ہولڈر ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انہوں نے ایشیا کپ میں 2023 میں. گولڈ میڈل ان کے پاس ہیں 4 جو کہ نیشنل لیول کے ہیں, 4 نیشنل سلور میڈلز ہیں, 2 برانز میڈل ہیں. اور آل پاکستان کلائمبنگ کمپٹیشن میں گولڈ انہوں نے حاصل کیا ہے 5 مرتبہ. آل پاکستان کلائمبنگ کمپٹیشنز میں 5 مرتبہ ہی سلور جو ہے میڈل کے مستحق قرار پائے ہیں. ڈیفینیٹلی وی آر پراؤڈ ٹو ہیو ہم ود اس. جناب سیف الدین, آر اسپورٹس کلائمبر, کیسے ہیں آپ؟ یہ اسپورٹ کلائمبر کیا ہے سیف الدین؟ پہلے تو میں اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. اسپورٹ کلائمبنگ جو ہے وہ ایک یہ راک کلائمبنگ سے شروع ہوا تھا اور پھر اس کی ایک ایسوسیشن بنی کمپٹیشن کے لیے جو اولمپک میں شامل ہونا چاہتا. تو یہ تھا کہ راک کلائمبنگ سے شروع ہوا اور پھر اس کی ایک ایسوسیشن بنی اور پھر جو ہے یہ اولمپک میں شامل ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ اولمپک کی گیم بن گیا. 2020 میں یہ ایک اولمپک کا حصہ تھا, لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ کافی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا وہ گیم, تو وہ زیادہ جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ 2024 میں اولمپک میں تھا اور کافی جو ہے کمپٹیٹیو گیم ہے اور پاکستان میں کئی عرصے سے جو ہے یہ کھیلی جاتی ہے. آپ اس گیم سے کیسے منسلک ہوئے؟ کیونکہ آپ کا تعلق تو کوہاٹ سے. کوہاٹ بھی ویسے پہاڑوں کا علاقہ. ہاں, مالاکنڈ سے. اچھا, مالاکنڈ سے. مالاکنڈ ڈویژن سے. بچپن سے تو میں ایک اسپورٹس میں انوالو تھا. بچپن سے اسکول لیول پہ میں نے اسپورٹ کھیلا ہوا ہے, باسکٹ بال اور یہ کر کے, لیکن صحیح گائیڈنس جو ہے مجھے نہیں ملی. اب مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. جب اسلام آباد آ گیا ایز اے الیکٹریشین جاب کے لیے, اچھا, تو وہاں سے پھر یہ آئیبیکس کلائمبنگ کلب تھا, وہاں پہ میں جاب کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو ٹیچرز تھے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو آگے جا سکتا ہے, تو انہوں نے مجھے جو ہے تھوڑا سا وہ پالش کیا اور میرے اوپر محنت کی. اور پھر میں 2017 میں نے گولڈ میڈل لیا فرسٹ کمپٹیشن میں. صحیح جی. اور یہ اسلام آباد آ کر الیکٹریشین کے طور پہ کام کرنا کیسا لگا؟ کیونکہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, لیکن بہت سارے کامیاب لوگ جو ہیں وہ اسی راستے سے گزرتے ہیں کہ عطاء اللہ عیسیٰ خلوی صاحب اتنے بڑے ہمارے سنگر ہیں لیکن وہ بھی ریسٹورانٹ کے اوپر کام کرتے رہے ہیں جب تک کہ ان کا نام لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیسا گاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. بالکل. تو آپ کے اندر جو اسپورٹس مین تھا وہ کیسا فیل کرتا تھا جب آپ یہ کام کر رہے تھے؟ مجھے جو لگا کہ یار یہ تو کافی لیٹ ہو گیا. تقریباً میں نے 23 سال کی عمر میں سے یہ شروع کیا ہے. ابھی 9 سال ہو گئے میں کلائمبنگ کر رہا ہوں. اور یہ ایک ہوتا ہے کہ نیچرل ایک انسان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ کس کام کے لیے بنا ہے. تو مجھے بہت لیٹ پتہ چلا ہے کہ آپ کلائمبنگ کے لیے بنے. کلائمبنگ کے لیے ہی بنے. مجھے اتفاقاً پتہ چلا کہ یہ کلائمبنگ میرا سپورٹ ہے. نہیں, مجھے جو ہے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ملا ہی نہیں. پتہ چلا. ہاں جی, نہ جو ہے کوئی اویئرنیس تھی زیادہ. جو ٹی وی شوز میں کوئی اس طرح بندے جو ہے وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ پاکستان لیول پہ یا نیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں یا انٹرنیشنلی یہ گیم کھیلتے ہیں یا نہیں, تو وہ ایک اویئرنیس ہوتی ہے. یہ گیم کیسے ہو جاتی ہے؟ یعنی کلائمبنگ تو آپ پہاڑ چڑھ رہے ہیں, جی, پھر اس میں کیا بہت ساری ٹیمز لوگ مل کر چڑھتے ہیں اور پھر اس میں ٹائم ہوتا ہے آپ لوگوں کا کہ کس نے پہلے کلائمبنگ کی ہے. اس گیم کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے اسپورٹ کلائمبنگ کو ہمارے لیے؟ اچھا, یہ تین ٹائپ کی کلائمبنگز ہوتی ہے. ایک اسپیڈ ہوتا ہے اور ایک لیڈ ہوتا ہے, ایک بورڈرنگ ہوتا ہے. جو 2 ہے اس کا میں پروفیشنل ہوں. اچھا. لیکن یہ ساتھ ساتھ جو محنت کی ہوئی تھی 2021 میں نے اسپیڈ کلائمبنگ کا بھی ایک گولڈ میڈل لیا ہوا ہے. اچھا. لیکن یہ کہ اسپورٹ کلائمبنگ کے لیے آپ کو ایک ٹارگیٹ جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے. دوسرا آپ کے پاس ایک پارٹنر ہونا چاہیے جو آپ کی بلے سیفٹی وہ دیتے ہیں. کلائمبنگ میں صرف 2 ہی بندے ہوتے ہیں جو آپ کو, ایک تو کلائمب کرتا ہے, دوسرا آپ کو نیچے جو ہے وہ ساتھ ساتھ سیفٹی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ گیم ایسے شروع ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد آپ کو پھر جو آپ کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں گریڈز بڑھتے ہیں. آپ لو گریڈ سے شروع کرتے ہیں, جیسے کہ آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو سٹارٹ میں آپ کو ڈیفیکلٹیز ہوتے ہیں, پھر وہ ڈیفیکلٹی لیول آپ کراس کرتے ہیں, پھر نیکسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں. تو کرتے 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 آپ جو ہے ایک مشکل سے مشکل جو چٹان ہوتا ہے یا جو آپ اسپورٹ کلائمبنگ جو آرٹیفیشل پہ ہوتی ہے وہ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا گیم ہے.
اچھا جو دو پارٹنرز کے بیچ میں. یہ ہم اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس میں آپ کو سپورٹ کلائمبنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے اس کا تو سارا گیجٹس جو ہیں خاصے مہنگے ہوتے ہیں, یہ جو روپ ہے باقی چیزیں ہیں, تو پھر اس کو افورڈ کرنا بھی ایک خاصا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کی سیفٹی جو ہے وہ انشور رہے. ہاں بالکل. ابھی دیکھیے ابھی تک مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملے, میں اپنی مدد اپنے آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں. سویگیس ہمیں سپورٹ کر رہی ہے لیکن وہ سمجھو نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ اکوپمنٹ جو ہے اس کی بہت ایکسپینسو ہے. ایڈونچر تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا ڈینجر ہوتا ہے, تو اس کی اکوپمنٹس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو آپ کو جو اکوپمنٹس پاکستان میں تو بنتی نہیں, نہ کچھ ملتے ہیں, تو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا ہوتا ہے. وہ کافی ایکسپینسو ہے, وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو زیادہ سے زیادہ ہم فوکس کرتے یا تو دوسرے کاموں پہ کہ ہم جو ہے پیسے کمائیں اور پھر اس کی ہم اکوپمنٹس خرید لیں. تو زیادہ تر ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے. ہماری کلائمبنگ بھی اسی وجہ سے رہ چکی ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے, کہ ہم دوسرے کاموں میں بہت زیادہ انوالو ہیں. اور یہ جو اکوپمنٹس آپ دیکھ رہی ہے, تو یہ اکوپمنٹس جو سیفٹی کے لحاظ سے آپ کو چینج کرنے پڑتے ہیں سال میں یا 1.5 سال میں. ظاہر ہے ہاں, تو یہ بہت ایکسپینسو ہے. تو پھر کیسے آپ مینیج کرتے ہیں اس کو؟ مطلب ساتھ الیکٹریشین کا کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور ساتھ اس سے پیسے کما کے ادھر کر رہے ہوتے ہیں؟ میں اسٹل ابھی بھی الیکٹریشین کا ہی کام کرتا ہوں. میں نے کچھ جاب کیے جگہ جگہ پہ, لیکن اس میں مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں اپنی سپورٹ کلائمبنگ کو نا آگے لے کے آؤں اور امپروو کروں. پھر میں نے اس کے لیے جاب چھوڑ دی. بہت ساری چیزیں کہ اس میں پھر آپ کو رسک لینے پڑتے ہیں, اور میں نے کلائمبنگ کے لیے وہ ساری جاب چھوڑ دی. ابھی میں اپنے ہی کام کر رہا ہوں, پیسے کما رہا ہوں, اور اپنے اوپر لگا رہا ہوں, اپنے ڈائٹ کے اوپر, اپنے جم کے اوپر, اور اپنے ٹریننگ کے اوپر. جو فیسلٹیز نہیں ہے پاکستان میں, تو فیسلٹیز نہیں ہے, لیکن خود اپنے لیے فیسلٹیز بھی خود ہی بنا رہا ہوں. تو یہ میرا ایک روٹین ہے اور اس کو فالو کر رہا ہوں. یہ تو خاصا مشکل روٹین ہے. تو مجھے بتائیے گا ڈائٹ میں کیا خاص آپ کو کرنا پڑتا ہے ایز اسپورٹس مین, جو جس کے اوپر آپ کو فوکس رکھنا پڑتا ہے؟ مین چیز تو آپ کی پروٹین ہے. اگر آپ وہ نیچرل بھی آپ جیسے کہ سبزیوں میں ہوتا ہے یا فروٹس میں سے آپ پروٹین لیتے ہیں, یا اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ وے پروٹین پہ آ جاتے ہیں, تو وہ کافی ایکسپینسو ہمارے لیے ہو جاتا ہے. ہم پروٹین جو ہے وہ اس پہ کوئی کمپرومائز, جیسے کہ گوشت ہو گیا, دالیں ہو گئے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پروٹین بہت ہے, تو ہم اس پہ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ کھایا جائے. وہ زیادہ کھایا جائے. صحیح. اور لیکن اگر مہنگی بھی ہیں تو پھر ان کو افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک اگر آپ کے ایکسپینسز اتنی زیادہ ہو گئے کہ یہاں پہ اگر ایکسپینسز زیادہ ہے, اگر ہم جیسے کہ ٹائم دیتے گیم کو اور کماتے نہیں ہے, تو ہماری گیم رہ جاتی ہے. کیونکہ ہمیں جو ہے مسلز کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے کھانا بھی, اور جو روٹین ہے اس کا ڈائٹ کا, وہ بھی فالو کرنا پڑتا ہے, تو ہمارا رہ جاتا ہے. صحیح. ہاں جی. تو پھر جم کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں؟ جی, جم کے لیے پراپر 2 گھنٹے ہمارا ٹائم ہوتا ہے, اور اس میں ہم ٹائم نکالتے ہیں اور جم کرتے ہیں. جم کرتے تو ایک دن کا روٹین پھر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ مطلب کتنے بجے اٹھتے ہیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں؟ اچھا, یہ ہم ایک تو ہوتا ہے کہ منتھلی ہمارا روٹین ہوتا ہے, ایک ویکلی ہوتا ہے. صحیح. دن میں ہفتے میں تقریباً 2 دن ہمارا ریسٹ ہوتا ہے, اور 2 دن جم, اور یہ بقایا جو ہوتا ہے نا یہ کلائمبنگ کو دیتے ہیں. کیونکہ اگر ہم جم کرتے ہیں تو ہماری کلائمبنگ پہ رہ جاتی ہے, تو اس کو ساتھ ساتھ ہم چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹ بھی بہت ضروری ہے. ورک ہارڈ ریسٹ ہارڈ, یہ ایک فارمولہ ہے جس پہ ایتھلیٹ چلتا ہے. تو جب آپ زیادہ ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کو ریسٹ بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو روٹین ہے وہ زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے, کہ اگر ہم ریسٹ ہارڈ کرتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ کمائی رہ جاتی ہے, کہ ہم کمائی کس ٹائم پہ. تو یہ ایتھلیٹ, یہ صرف میرا نہیں ہے اسٹوری, یہ ابھی پاکستان کی جتنی بھی اسٹوریز ہے, آپ کو بہت سارے ہزاروں اسٹوریز ملیں گے جو کہ میرے طرح ہے. وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن آگے کوئی بھی اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ نے بتایا تھا کہ فیڈریشن پاکستان میں تو ہے کلائمبنگ. جی بالکل ہے. اچھا, تو اس فیڈریشن کے پاس بھی فنڈز نہیں ہیں؟ فنڈز نہیں ہے, تبھی تو ایتھلیٹس بہت زیادہ, ایون یہ گیم ابھی رجسٹر بھی نہیں کیا ہوا. یہ میرے خیال سے یہ جو اسپورٹس بورڈ کے ساتھ ہے یہ رجسٹر نہیں ہے, تو اس وجہ سے جو باقی ادارے بھی, سویگیس کے پاس واحد ادارہ ہے کہ وہ اس کو پروموٹ کر رہے اس گیم کو, اس کے پاس ایتھلیٹ ہے. اور باقاعدہ میرے خیال سے ابھی تک کوئی بھی ریلوے ہو گیا یا کوئی
वापडा हो गया, इनके पास जो है अभी तक कोई टीम नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी एथलीट रजिस्टर नहीं हुआ अभी। तो फिर अगर बाकी डिपार्टमेंट्स के पास टीम ही नहीं होगी या उनको पता ही नहीं होगा, तो फिर इंटर डिपार्टमेंटल भी नहीं मैचेस होंगे, वो नहीं होंगे, तो फिर ना प्लेयर का कुछ बनेगा, ना जॉब्स मिलेंगी, ना फिर ये कि स्पोर्ट और गेम जो है वो फ्लरिश करेगा। तो चीज़ें जो है उसमें इंटर डिपार्टमेंटल लेवल पे तो कम से कम आना ज़रूरी है। तो इतना मुश्किल सा स्पोर्ट आपको पसंद आ गया जो कि नेचुरली बने हुए इस चीज़ के लिए अभी छोड़ भी नहीं सकते। अब मैं ऐसे लेवल तक आ गया हूँ कि मैं स्टेप बैक नहीं हो सकता। अच्छा, मैं इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़, अभी हम एक लिमिट तक हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अगर हम वहाँ पे वो स्ट्रगल रोक दें तो आगे हमारी जो 9 साल 10 साल या 12 साल हमने जो मेहनत की होती है तो हम फिर आगे कैसे किसी को बता दें कि हमने ये किया हुआ है। तो अगर अब मैं स्टेप बैक करता हूँ तो आगे फ्यूचर का क्या होगा, जो क्लाइंबर्स आ रहे हैं वो भी डिसर्ट हो जाते हैं, वो भी नहीं आएंगे इस फील्ड में। तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए एक मोटिव, वो क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन बन जाऊँ। सही। और बकाया जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको प्रमोट करने के लिए कि केपी गवर्नमेंट से, मैं तो खुद केपी से हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों को अवेयर करूँ, केपी गवर्नमेंट से जो है रब्ता कर लूँ। इवन जो डॉक्टर शफकत अयाज साहब है उनसे कोशिश में हूँ कि वो इस गेम को प्रमोट करें। काफ़ी जो है तगड़े क्लाइंबर्स और एथलीट्स मिलेंगे केपी से या पूरे पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में कितने अच्छे माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, हर एरिया में हैं, तकरीबन सारे प्रोविंसेस में हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, पंजाब में भी हैं, केपी में तो बहुत ज़्यादा हैं, गिलगित बल्तिस्तान में कितनी है। सो अगर हम इस एक गेम को, स्पोर्ट को, जो कि हमारी जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ के साथ मिलती है, तो वो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना? डेफिनेटली। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास माउंटेन्स है, क्योंकि ये गेम ही माउंटेन से, रॉक क्लाइंबिंग से शुरू हुआ था। और हमारे पास इतने एक पहाड़ है कि आपकी सोच है जी। लेकिन बदकिस्मत ये है कि इस गेम को कोई जो है ना तो कोई प्रमोट कर रहे ज़्यादा और ना जो है इसमें कोई आ रहा है, क्योंकि ये तो आपने कभी टूरिज़्म और इन डिपार्टमेंट से भी रब्ता किया, जो टूरिज़्म एंड जैसे पीटीडीसी हो गया, जो टूरिज़्म की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, क्योंकि एडवेंचर टूरिज़्म और स्पोर्ट्स टूरिज़्म इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ टूरिज़्म। तो इस गेम को अगर सपोर्ट किया जाए और इसके डिफरेंट जगहों पे टूर्नामेंट्स हैं उसका इनेकाद हो, तो उसमें भी हो सकता है दुनिया से भी लोग आएँ और भी जगहों से लोग आना चाहें। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन किया आपने। पीटीडीसी को मैंने ईमेल भी किया हुआ है। जो हमारे फॉरेनर्स आते हैं वो हमारे से रब्ता करते हैं कि यहाँ क्लाइंबिंग के लिए जो है कोई फैसिलिटीज़ इस तरह ढूंढते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेनर्स जो है वो एडवेंचर को ज़्यादा पसंद करते हैं। या तो माउंटेनर होता है या वो क्लाइंबर होता है। तो जब वो रब्ता करते हैं तो हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। इवन इस्लामाबाद तो कैपिटल है, यहाँ पे तो होनी चाहिए, इंडोर क्लाइंबिंग जिम तो होनी चाहिए। पीटीडीसी को मैंने लास्ट, मरगला इतना खूबसूरत है, यहाँ पे डिफरेंट रिजॉर्ट्स सेटअप किए जा सकते हैं। हो सकते हैं। मैंने जो है पीटीडीसी को ईमेल किया और उनके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं है कि हम तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इवन हमारे जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो ऐसी जगह ढूंढें। अब मैं अगर ट्रेन हुआ तो मैं ज़्यादातर मारगला हिल से ट्रेन हुआ, लेकिन स्पोर्ट क्लाइंबिंग के लिए जो बाहर कंपटीशन होते हैं उसके लिए हमें इंडोर क्लाइंबिंग बहुत ज़रूरी होती है। न कि हम जो है रॉक क्लाइंबिंग इज़ बेस्ट, लेकिन ये है कि हमें अपने आप को ट्रेन करना होता है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इसके होल्ड्स अलग होते हैं और इसकी जो टेक्निक है वो अलग है। अच्छा। तो ये है कि अब मैंने 2023 में एशिया कप जब गया हूँ तो मैं रॉक क्लाइंबिंग पे ही ज़्यादा फोकस था। मैंने कोशिश की कि यहाँ पे क्लाइंबिंग की जाए, लेकिन जब वहाँ पहुँचा और मैंने देखा, क्योंकि फर्स्ट मेरा जो है एक्सपीरियंस था, मैं कभी यहाँ पे तो वो फैसिलिटीज़ थे ही नहीं। तो जब मैंने देखा कि वहाँ पे तो सारा कुछ चेंज है, तो मैंने फिर फोकस किया कि आइंदा के लिए मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि लोगों को अवेयर भी करूँ इस बारे में कि क्या चेंज था जब आप वहाँ गए, तो आपको क्या डिफरेंट लगा कि स्पोर्ट क्लाइंबिंग में क्या चीज़ें हैं जिस पे दुनिया चल रही है अब यह है कि एक होता है कि टीम जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट रूट बनाते हैं। वो रूट जो है जो आप क्लाइंब ना कर सको, वो आपके मेंटली जो है वो आपको करते हैं कि आप कितना एक इसको कर सकते हैं। नॉर्मली तो आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो टेक्निकली आपको वो आजमाते हैं। तो वो एक टीम होती है बाहर मुल्क की जो रूट डिज़ाइन करती है, तो वो टेक्निक हमारे अंदर नहीं होती। अगर हम रॉक क्लाइंबिंग करते तो वो फिक्स है, ठीक है। और जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग है वो आपको चेंज करने पड़ते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो
پاکستان میں ابھی اس لیول کی جو میں نے کلائم کی ہوئی ہے وہ ہائیسٹ گریڈ تو ہے راک کلائمبنگ کی، لیکن اس لیول کی نہیں ہے جو ہمیں انٹرنیشنلی اس کو زیادہ کرنا چاہیے پریکٹس. تو یہ کہ اس کی روٹ کی جو گریڈنگ ہوتی ہے ڈیفیکلٹی گریڈ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ سے شروع ہوتی ہے، وارم اپ جسے کہتے ہیں وہ شروع ہوتی ہے. تو وہ ہماری جو ہے اس میں وہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو انڈور جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ پی ٹی ڈی سی کو جو ہے اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے، اور یہ تو بہت اچھی بات. چلیں لیٹس ہوپ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی گفتگو کو، لیکن ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوشیاں